الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما صدقات للفقراء والمساكين صدق الله العلي العظيم معزز سامعین کرام واجب الاحترام اساتذہ کرام میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کائنات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو کمالات میں سب سے اعلیٰ بے مثل بے مثال رب رحیم رب کریم رب عظیم مالک یوم الدین ہے، جو عزت کا مالک، ذلت کا مالک، عروج کا مالک، پستی کا مالک، جس نے ہم پر یہ فرض کیا بصورت رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ خداوند قدوس وہ ذات اقدس ہے جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے، لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا منصور الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ رب الفلق رب الناس ہاں وہی ہے، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ بے شمار درود و سلام، بیش بہا لا تعداد درود و سلام بر ذات اقدس احمد مجتبی فخر دو عالم سرور دو عالم خادم سجا سرور سرورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کا اسماء حسنہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ معزز سامعین کرام، محتاجوں اور کمزوروں کی عزت کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی قرآن و حدیث میں بڑی تاکید ہے۔ قال اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخوہم یاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یختلف فشق المختلف اخاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی ہنرمند ہونے کی وجہ سے روزی کماتا تھا، دوسرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ پہلے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ وہ کوئی دھندا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ شاید اسی کی وجہ سے کہ میری رزق ملتا ہے اور مدد دی جاتی ہے۔ اس کے معنی میں وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغفرونی فی ضعفائکم فلما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ تم مجھے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، میں انہیں کے ساتھ رہتا ہوں جن کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور مدد دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو غریب اور کمزوروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے اور تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مالدار کسی غریب کو طاقتور کسی کمزور کو، عائد کسی جاہل کو، خوبصورت کسی بدصورت کو حقیر نہ جانے۔ کسی باصر اور طاقتور آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کمزور اور غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اس پر زیادتی کرے، اس کی حق تلفی کرے۔ اس حدیث